تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے، اور اس قوم کو ارم بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت ہود علیہ السلام کے اجداد، آباء و اجداد کے نام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعض روایات میں 200 سال، بعض روایات میں 900 سال، بعض میں اس سے زائد، کہ ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ جو ہے یمن، حضرموت اور الاحقاف کی وادی کی طرف مبعوث ہوئے، جو اس تمام بڑے ایریے پر ریگستانی علاقہ تھا۔ اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلوں میں خیمے بنا کر اپنی رہائش رکھے ہوئے تھے، پہاڑوں کے درمیان میں بھی تراش کر اس میں اپنے گھر بناتے تھے، اور بڑے مضبوط لوگ تھے، اور جسامت کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے، اور قد کے اعتبار سے بھی مضبوط تھے، اور ظاہری جو ڈیل ڈول ہے اس کے اعتبار سے یہ انتہائی مضبوط لوگ تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ تعمیرات میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس لیے یہ تعمیرات بہت زیادہ کرتے ان پہاڑوں میں، ان خیموں کے درمیان میں اور ریگستانوں کے درمیان میں ایسی تعمیرات کرتے تھے، پھر اس کے اوپر اپنا فخر جتاتے تھے۔ اور یہ رہائش ان کی ان مکانات کے جو تعمیرات تھی اس سے زیادہ بنا کر انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اس کے درمیان میں رہتے تھے، اور یہ اسی بات پر بہت زیادہ گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم اتنے مضبوط پہاڑوں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور یہاں پر ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہماری طرف کوئی اس قسم کا عذاب، ریت کا عذاب، طوفان، ہوا، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ایسا کوئی واقعہ ہوگا بھی تو ہم اپنا تحفظ کریں گے اور اپنی حفاظت خود کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو تبلیغ کرنا شروع فرما دی۔ قال یا قوم، فرمایا کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے، وہ ایک اللہ ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم سب جھوٹ کہتے ہو، یعنی جو تم گڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، پتھر کے بت بنا کر با اختیار حاکم، معبود اور مسجود اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے ہو، یہ سب بہتان اور جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہم سب کا خالق مالک ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی اس کی عبادت کرو جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے نہیں طلب کرتا کوئی اجرت اور مزدوری اس بات پر جو تمہیں میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اس نبوت کے پیغام پر مجھے تم سے کوئی دولت نہیں چاہیے، کوئی مال کوئی اور عہدہ نہیں چاہیے، بلکہ میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہوں۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کا پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور جو مجھے وہی اجر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ افلا تعقلون،
پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اس قدر غبی ہو، اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے کہ ایک شخص بے طمع، بے غرض، دنیاوی لالچ کے بغیر محض دردمندی، خیرخواہی کے ساتھ ایک پیغام پہنچا رہا ہے تو اس میں اس کو جھوٹ بولنے کی یا اپنی طرف سے بات پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اس میں تم سے دولت طلب کر رہا ہو اور تم سے اجرت طلب کر رہا ہو تو پھر بات ہے کہ ہاں پھر وہ ملمہ سازی کر سکتا ہے۔ جب اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو تم اسے دشمن سمجھو، بدخواہ سمجھو، تو یہ تمہاری بدفہمی ہے اور بدعقلی ہے جس کی وجہ سے تم ایسا سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل نصیب کرے، اور تم اگر عقل سے غور کرو گے تو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کی طرف یہ بلا رہے ہیں، تو اسی کی طرف تمہیں لوٹنا چاہیے، نہ کہ اللہ کا بھی اور اللہ کے اس رسول کا انکار کرو۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اسی کی طرف، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پھر وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا، موسلا دھار، لگاتار بارش برسے گی، یعنی موقع بموقع خوب بارشیں ہوں گی۔ اور وہ قوم چونکہ کھیتی باڑی کرتی تھی اور ان کے باغات تھے، اسی سے وہ ساری چیزوں کو سیراب کرتے تھے، اسی سے اپنا گزر اوقات کرتے تھے۔ اس لیے ایمان لانے کے ظاہری فوائد اور برکات ذکر فرمائے کہ اس کی برکت سے تمہارا ظاہر بھی بہت اچھا ہو جائے گا، اور خصوصی طور پر یہ ترغیب دی ہے۔ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ 3 سال سے خشک سالی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی سخت مصیبت میں مبتلا تھے اور انتہائی زیادہ فاقہ کشی میں مبتلا تھے، اور ان پر جیسے قحط ہی مسلط تھا۔ اس وجہ سے اللہ کہ اس رسول نے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ تسلی دی اور انہیں یہ کہا کہ اگر تم رجوع کرو اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے اوپر بارشیں کریں گے اور بارشیں برسیں گی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور زیادہ دے گا تم کو زور پر زور، یعنی قوت جو حاصل ہے اس قوت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں گے کہ اگر تم استغفار کرو گے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، فرمایا کہ روگردانی نہ کرو گناہ گار ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مالی اور بدنی قوت بڑھانی ہے اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس میں برکت چاہتے ہو تو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، اور وہ مادی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی ایمانی قوت میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں گے۔ اور تم مجرم بن کر، گناہ گار بن کر اس کی اطاعت سے روگردانی ہرگز نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ پھر تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور تم عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، بولے اے ہود تو ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آیا، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو آپ کے کہنے سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں، نہ ہم ایمان لائیں گے اور نہ ہی آپ کے کہنے پر ہم اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑیں گے۔ آپ ہمارے پاس کوئی واضح سند اور دلیل نہیں لائے۔ یہ انہوں نے معجزہ طلب کیا ہے کہ ہم آپ جو ہمارے پاس لانا تھا تو معجزات لے کے آ جاتے تو پھر ہم قبول کر لیتے۔ یہ ہر نبی کو اس کی قوم نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اگر آپ معجزہ دکھاتے تو ہم اس بات کو مان لیتے، لیکن اللہ کے ان نبیوں نے بتایا کہ یہ معجزہ دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کی اجازت دیتے ہیں تو پھر ہم معجزہ بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس معجزے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ہم تم کو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ اللہ کی ہی طرف سے نصرت ہے، باقی یہ ہمارا وجود جو ہے نا یہ خود معجزہ ہے، اور ہماری یہ باتیں معجزہ ہیں، ہمارے یہ امور جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ سارے کے سارے معجزہ ہیں نا، ہم وحی کے طور پر تمہیں اطلاع کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر وحی کی، اس کے ذریعے ہم تمہیں آخرت کے پیغامات بتا رہے ہیں، دنیا کے فوائد بتا رہے ہیں، آئندہ کی جو پیشن گوئی ہیں اس کے بارے میں تمہارے لیے واضح طور پر نشان بتا رہے ہیں، تو اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اگر اس پر غور کرو تو تم اپنے معبودان باطلہ سے دور ہو جاؤ۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو آسیب آ پہنچا ہے، تجھ کو پکڑ لیا ہے ہمارے معبودان باطلہ نے بری طرح۔ جو آپ ہمارے معبودان باطلہ کے بارے میں آپ باتیں کر رہے تھے
تو ان معبودان باطلہ نے آپ کے اوپر اثر کر دیا ہے، اور ان کا جو اثر ہے اس کی وجہ سے آپ یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الیاذ باللہ اللہ کی توحید کو وہ بہکی باتوں سے جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں الیاذ باللہ، جو توحید کی باتیں کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ اپنی طرف سے جو ہے آخرت کا خوف دلا رہے ہیں، تو یہ سب آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اثر جو ہے ہمارے معبودان باطلہ کے خلاف آپ نے کیا ہے نا، انہوں نے پکڑ لیے۔ ابھی بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان باباؤں کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی کرامات کی وجہ سے ان کے اوپر اثر ہو گئے، اس لیے یہ توحید کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اس مخلوق کو جوڑنا تھا اور توحید کے اوپر کاربند کرنا تھا۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہدوا، اور میں بولے کہ میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ یعنی وہ بیچاری پتھر کی مورتیاں میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو زوراور ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، حکیم ہے، رب العالمین ہے، خالق مالک ہے، میں اس کے اوپر اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ میں تو گواہ بناتا ہوں اسی اللہ کو کہ اس نے مجھے یہ توحید کی بیان کرنے کی صلاحیت دی، توفیق دی، میں اس کی مدد کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ اور اس کی توفیق کے ساتھ تم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، ورنہ یہ میں تمہارے جھوٹے جو دیوتا ہیں، تمہارے جھوٹے بت، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی انہوں نے میرے اوپر کوئی اثر کیا ہے۔ میں تو اپنے رب کے حضور میں جو استدعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، وہ قبول کرتا ہے، اور میں اس سے ہی توفیق مانگتا ہوں کہ اس نے مجھے توحید کے اوپر کاربند کیا اور تم تک یہ پیغام پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اور اس شرک سے، جس شرک کو تم کرتے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور اللہ کی ذات کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو یہ اس سے میں بری ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اس برات کا کہ میں ان سب سے بیزار ہوں۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اس کے سوا برائی کرو میرے حق میں تم سب مل کر، پھر مجھ کو مہلت نہ دو۔ یعنی تم نے جو مکر کرنا ہے اور جو تم نے میرے خلاف پلان کرنا ہے، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے تو تم سب مل کر لو، تو اور مجھے مہلت بھی نہ دینا تو اور مجھے سزا دے دینا۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر اور ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور تمہارا، میں اس اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، تم اپنے بتوں کو بھی ملا لو، خود بھی مل لو، اور تم میرے بگاڑ کو، میری صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، میری نبوت کے انکار کر کے مجھے جو ہے سزا دینا چاہتے ہو، میرے اوپر کوئی عذاب بھیجنا چاہتے ہو، تو تم بھیج دو۔ میں تو اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کرتا ہوں، وہ اس کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا، میری نگہبانی کرے گا، مجھے بچائے گا، اور تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا اور تم اس کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور تم اس کے عذاب کو بھی عاجز نہیں کر سکتے، نہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہو۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چیز زمین پر چوپایا، کوئی بھی چلنے والی چیز نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں نہ لی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی چوٹی، اس کی پیشانی کو پکڑا ہوا ہے۔ یعنی اس کے رزق کا سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اس کی موت حیات کا سارا کنٹرول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کی تقدیر کا سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی روح دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے کنٹرول میں تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تمہارے دیوتاؤں کے، تمہارے بتوں کے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ بگاڑنا چاہتے ہیں تو بگاڑ لیں، میری پیشانی اور میری جو ہے رہنمائی اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ہے، اس لیے وہی میری حفاظت
حفاظت کرے گا، اور اس کا حکم ہے ان ربی، بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی میرا رب اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر چلو، اس لیے کہ تم نے ہم سے سیدھے راستے کا مطالبہ کیا ہے، تم نے ہم سے سیدھے راستے کو مانگا ہے، اور جب تم سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، اور اگر اس راستے میں تمہیں کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے گی، اس پر اجر اور انعام اور ثواب تمہیں میسر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس راستے پر چلنا تمہارے لیے آسان بنا دیں گے۔ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو میرا رب ہے، وہ اس سیدھے راستے پر چلنے کا حکم کر رہا ہے، اور اسی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو میرا کام پہنچانا تھا جو میرے ہاتھ میں بھیجا تھا کہ تمہاری طرف پہنچا دوں، بس میں نے وہ چیز پہنچا دی ہے، لیکن تم نے اس چیز کے اوپر نصیحت حاصل نہیں کی، اس سے کوئی تذکیر نہیں لی ہے، اور اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا ہے، یہ تمہارا قصور ہے۔ میرے پہنچانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور جس حکمت کے ساتھ مجھے حکم دیا کہ پہنچا دو، میں نے اسی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو تمہارے اوپر پہنچا دیا ہے۔ اتمام حجت ہو گیا کہ اب میں نے پیغام تمہارے اوپر مکمل پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور قائم مقام کرے گا میرا رب کوئی اور لوگ، تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا، اور تم جو ہے وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ قادر مطلق ذات ہے، اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو جو تم سے پہلے جیسے قوموں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کو دنیا سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پر تم آئے ہو، اور اب تم اپنے وقت کے رسول اور پیغمبر کی بات کو نہیں مان رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کر رہے ہو، اور اپنے نبی کی بات سے روگردانی اور نافرمانی کر رہے ہو، تو اب اس پر تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، اور تمہاری نسل کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کو اس جگہ پر آباد کر دیں گے۔ وہ قادر مطلق ذات ہے، وہ ایسا کرتا ہے اور ایسا کرے گا، لیکن تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ اپنے ارادے میں کامل ہے اور اپنی قدرت میں کامل ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، تحقیق میرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا نگہبان ہے۔ میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے جو اس کے احکام کو ماننے والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اور جو اس کے احکام سے روگردانی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی ختم کر دیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب پہنچا ہمارا حکم بچایا ہم نے ہود علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بچا دیا ان کو ایک بھاری اور ایک غلیظ اور موٹے قسم کے عذاب سے، ایک بھاری عذاب سے ہم نے ان کو بچا دیا۔ یعنی وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ہوا کو چلا دیا، اور اس سے ان کی ہلاکت واقع ہو گئی، اور یہ جو ہے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا چلتی رہی، ان کے نتنوں سے داخل ہوتی وہ ہوا، اور ان کے پورے وجود کو جو ہے ان کے ذرے ذرے کو بکھیر دیتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اور یہ جو ہے روایات میں آتا ہے کہ ان کو زمین سے ہوا نے اٹھایا، ان کے گھروں سے نکال کے باہر بھنوروں میں جیسے گھوم رہے ہیں ایسے یہ گھومنے لگے، اور ایک دوسرے سے ان کے سر ٹکرانے لگے، اور آوازیں آنے لگی، اور حتیٰ کہ ان کے بیجے نکل گئے، اور ان کے بیجے زمین کے اوپر بکھر گئے، اور یہ پھر خود پھٹے ہوئے جو ہے وجود کے ساتھ زمین پر اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیے، جو ان کو بہت زیادہ قوت کے اوپر ناز تھا، اور یہ کہتے تھے ارم ذات العماد، کہ ہم تو بڑے ستونوں والے ہیں، بڑے لمبے ہیں، قوت والے ہیں، من اشد منا قوہ، ہمارے جیسا کوئی مضبوط ہے نہیں ہے، یہ دعوے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کو
مسلط کیا، ہوا کا عذاب بھیجا، اس نے ان کو دنیا کے اندر ایسا رسوا کیا اور زمین سے اٹھا کر اور فضا کے اندر بکھیر دیا، پھر زمین پر یہ پڑے تھے اعجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے کھجور کے تنے کاٹ کر پھینک دیے ہوں۔ لمبے لمبے وجود کے مالک تھے تو اب ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے کھجور کے تنوں کو کاٹ کر زمین پر ڈال دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکان گر گئے، ان کی چھتیں اڑ گئی اور ان کے درخت جو ہے جڑ سے اکھاڑ دیے گئے اور کہیں بھی جا پڑے تھے۔ فرمایا کہ ایسی مسموم تھی آدمیوں کی وہ ہوا، اس نے جو ہے ان کو چیر دیا اور ان کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، فرمایا یہ تقریباً 4000 کے قریب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو محفوظ رکھا اور ان کو اس ہوا اور اس باد سرسر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے نجات دی ان کو، من عذاب غلیظ، اس بھاری جو ہے عذاب سے اور اس گاڑے عذاب سے، اس سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھی بچایا اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو بھی بچایا، برحمت منا، اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ رحمت نہ ہو۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جب میرے بھی شامل حال ہوگی تو میں جنت میں داخل ہوں گا۔ تو اللہ کے ہر بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت خصوصی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس عذاب سے ان حضرت ہود علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو طلب کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ دوسرے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے معاذ اس رحمت کے سہارے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، فرمایا یہ وہ قوم عاد ہے، اور جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی باتوں کا، اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسلہ، اور نہ مانے اس کے رسولوں کو۔ حالانکہ علماء نے یہاں پر سوال اٹھایا ہے کہ انہوں نے تو ایک رسول کا انکار کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا، یہاں فرمایا رسل جمع لائے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا انکار کرنا ہے، وہ اس لیے کہ سب کا موقف بنیادی ایک ہے۔ جس نے ایک رسول پر ایمان لایا سارے رسولوں پر ایمان لایا، اور جس نے ایک رسول کا انکار کیا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، ان کے وقت میں کچھ اور دوسرے رسول بھی آئے تھے، ان کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر آخر میں ہود علیہ السلام تشریف لائے اور ان کا بھی انہوں نے ان کی بعثت کا بھی انکار کیا، ان کی بھی نافرمانی کی اور ان کے حکم کو بھی نہیں مانا، حکم عدولی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کی پھر گرفت فرمائی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، فرمایا کہ انہوں نے مانا حکم ان کا جو سرکش تھے، مخالف تھے، ان لوگوں کی بات کو انہوں نے تسلیم کیا۔ یعنی ان کے کھنڈرات کو چشم سے دیکھیں، غور فکر کریں۔ قوم عاد تھی جن کے بڑوں نے بڑے طراق انداز میں اپنے رب کی باتوں کا مقابلہ کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور چھوٹوں اور بڑوں نے سب نے مل کر شیطان کی پیروی کی۔ بالآخر دونوں تباہ برباد ہو گئے، اور یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے، فرمایا دنیا میں بھی اللہ ان کو نجات دے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات نصیب فرمائے گا، اور وہ جس طرح دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ حکم مان رہے تھے دنیا میں ہر اس آدمی کا جو سرکش ہے، جو مخالف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے، توحید سے پھرے ہوئے لوگ، اور توحید کے اس متفقہ فیصلے پر جو سارے نبیوں کا فیصلہ توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ توحید کا ہے، اس سے انہوں نے روگردانی کی اور بچ گئے۔ فرمایا اور بچنے لگے اور رسول اور پیغمبر کا بھی انکار کیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
و یوم القیامہ، فرمایا پیچھے سے آئی ان کے اس دنیا میں پھٹکار۔ اب ان کے پیچھے کیا چیز آئی دنیا میں؟ سب نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، سب نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا جو ہے دعا کی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے، ان پر لعنت ہو، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھیں گے، ان کے اوپر لعنت ہوگی، یا قیامت تک ان کے اوپر یہ لعنت برستی رہے گی۔ الا سن لو ان عادا کفروا ربہم، کہ عاد جو ہے انہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اپنے رب کا انکار کیا انہوں نے۔ سن لو، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، فرمایا سن لو، پھٹکار ہے عاد کو جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی، یعنی قیامت کے دن یوں پکارا جائے گا الا ان عادا کفروا بربہم، کہ ان دونوں نے عاد، قوم سمود اور قوم عاد نے جو ارم کی قوم ہے، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ اسی حوالے سے ان کا حشر بھی قیامت کے روز انکاری طور پر ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری پر ان کو لایا جائے گا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، فرمایا یہاں عاد اولا مراد ہے جس کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم ارم کا اور قوم عاد کا جو ہے بھائی کہا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھائی جو ہے یہ خاندانی طور پر یا وطنی طور پر ہیں، اور سگے ان کے بھائی نہیں ہیں، نہ رضائی بھائی ہیں، بلکہ قوم قبیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بھائی قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بھائی بنا کر، یعنی انہی کے خاندان کے لوگوں میں، انہی کی انسانی نسل کے افراد میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کے اوپر دعوت کی تبلیغ کی اجازت دی، اور انہوں نے اس قوم کو توحید کی طرف بلایا، لیکن یہ ضد اور ہٹ درمی کے اوپر آ کر ان سے معجزات کا مطالبہ کرنے لگے، اور جب معجزات کا مطالبہ کرنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو واضح طور پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں معجزات میسر آتے ہیں، اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ بھی معجزے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات کو لوگوں نے طلب کیے، مشرکین مکہ نے طلب کیے، اسی طرح منافقین نے طلب کیے، اور یہود اور نصارہ نے طلب کیے، تو انہوں نے بھی قوم کو یہی باتیں بتائی، اور بلکہ ان کے ہاتھ پر چاند 2 ٹکڑے کر دیے گیا، لیکن قوم نے دیکھا، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ پر اترنے والا قرآن اور دیگر بہت سے امور آپ کے معجزے سے مزین تھے، لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی، ضد ہٹ درمی اور عناد پر وہ لوگ چل رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے وقت کے نبی کا انکار کیا۔ تو قوم عاد نے بھی انکار کیا ہود علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، اگر تم بھی اپنے نبی کی باتوں کا انکار کرو گے، توحید کا انکار کرو گے، تو تمہارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اب ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ سارے لوگ بیک وقت میں ختم ہو جائیں، جیسے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، پھر ان کا کوئی فرد نہیں بچا، لیکن فرمایا کہ اب نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ٹولیوں میں، قبیلوں میں، کہیں ملکوں میں، کسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ جب عذاب میں مبتلا کریں گے تو وہ لوگ بھی دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا ہو کر دنیا سے ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی جگہ پر بھی دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ بہرحال تو حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد اور ارم کی طرف جو احقاف کی وادی کے رہنے والے تھے ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور ان کے انکار کرنے کی بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب ہوا کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے یہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر آگے والے میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں قوم سمود کی طرف، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے